ایک مستدرک علی صحیحین ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 114 حدیث نمبر 318 یہ ذکر ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر 1 کتاب اللہ اور نمبر 2 سنت نبی ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کو تھامے رکھو گے اور نبی کریم کی سنت کو تھامے رکھو گے تو اس وقت تک کبھی تم گمراہ نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ طریقہ کار تھا کہ وہ ساری روایات کو جمع کرتے، کسی بھی موضوع پر ساری احادیث کو اکٹھا کرتے اور اکٹھا کرنے کے بعد تطبیق کر کے اس کا رزلٹ اور نتیجہ دیتے۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری میں ایک باب قائم کیا، باب البول قائما وقاعدا، کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کا باب۔ حدیث نمبر 224، 225، 226 اور ایک اور حدیث آگے چل کر 2471 نمبر لائے، اور ان احادیث میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے لیکن بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ذکر بالکل بھی نہیں۔ آپ ذرا خود توجہ کیجئے گا، یہ تو باب ان کا یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کا بیان۔ نیچے جو احادیث لائے وہ صرف کھڑے ہونے والی لائے، 4 کی 4 احادیث بخاری شریف میں صرف کھڑے ہونے والی ہیں، بیٹھ کر پیشاب کرنے والی ایک بھی حدیث نہیں لائی۔ بالکل اسی طرح مسلم شریف میں بھی کھڑے ہونے والی احادیث ہیں اور بیٹھ کر پیشاب کرنے والی احادیث نہیں ہے۔ امام بخاری بڑے امام ہیں، جب اوپر لکھ رہے ہیں کہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کا بیان، کھڑے ہو کر تو بیٹھنے والی احادیث بھی لانی چاہیے تھی۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کے جواب، بیٹھ کر پیشاب کرنے والی حدیث ان کے نزدیک صحیح نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو یہاں نہیں لایا، یا پھر بیٹھ کر پیشاب کرنے والی حدیث ان سے مخفی ہوگی، صحیح حدیث ان سے مخفی یا پوشیدہ ہوگی، اس لیے انہوں نے اسے نہیں لایا۔ لیکن جامع ترمذی شریف کی حدیث نمبر 12 میں عنوان قائم کیا امام ترمذی نے، اور وہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ممانعت کا بیان۔ من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه ما کان یبول الا قاعدا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کوئی کہے نا کہ حضور کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، اس کی تصدیق نہ کرنا، اس لیے کہ حضور کا سنت طریقہ کار یہ ہے، حضور ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے۔ ایک محدث گزرے ہیں امام محدث ابو عوانہ، ان کی کتاب ہے مسند ابی عوانہ، اس میں یہ باب قائم کیا انہوں نے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے منسوخ ہونے کا بیان۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث لائی، یہی حدیث پاک ترمذی شریف والی، کہ اگر کوئی تمہیں یہ کہے کہ پیشاب جو ہے وہ حضور علیہ السلام کھڑے ہو کر کرتے تھے، کبھی تصدیق نہ کرنا، اس لیے کہ حضور کا سنت طریقہ کار یہ ہے، حضور علیہ السلام بیٹھ کر پیشاب فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث لا کر امام محدث کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ وہ حدیثیں جتنی بھی ہیں نا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی، وہ اس بیٹھ کر پیشاب کرنے والی سے منسوخ ہو گئی ہیں، اور یہ حدیث ان کی ناسخ آ گئی۔ وہ مجبوری کے تحت کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ آج بھی اگر کوئی بندہ مجبور ہے، بیٹھ کر نہیں کر سکتا تو کھڑے ہو کے کر سکتا ہے، کہ بندے کو کوئی مسئلہ ٹینشن پریشانی نہ ہو، وہ بیٹھ سکتا ہو، تو یہ حدیث پاک ناسخ ہے، وہ حدیث منسوخ ہو گئی کیا کہ حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق بیٹھ کر پیشاب کرے۔ آج مجھے بتائیں، ہر مسلک والا جس کے پاس چلے جاؤ، کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے بیٹھ کے کرتا ہے؟ سب کہتے ہیں جی سنت طریقہ کار تو یہی ہے، تو میں کہتا ہوں پھر بخاری مسلم میں تو بیٹھ کر والا آیا ہی نہیں۔ آپ تو رٹ یہ لگاتے ہیں بخاری میں دکھاؤ، مسلم میں دکھاؤ، تو ایک تو یہ پتا چلا کہ یہ قاعدہ اور ضابطہ نہیں ہے کہ ہمیں صرف بخاری سے دکھائیں، صرف مسلم سے دکھائیں، کہ ضابطہ اور قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ چاہے کسی بھی حدیث کی کتاب میں اور قرآن میں آ جائے، ہمیں اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ ایک ہے قولی حدیث، ایک ہے رسول اللہ کی فعلی حدیث۔ قولی حدیث کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے خود فرما دیا ہو کہ ایسے نماز پڑھو۔ فعلی حدیث یہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے بتایا ہو کہ ہم نے حضور کو دیکھا تو حضور نے ایسے نماز پڑھی، یہ ہوتی ہے فعلی حدیث۔ اب رفع دین کے معاملے میں آپ کو میں نے عرض کیا تھا، دوبارہ تھوڑا سا دہرا دوں کہ رفع دین کے معاملے میں امام اعظم کا یہی طریقہ، جس طرح میں نے پہلے بتایا، ساری احادیث اکٹھی کر کے دیکھا کہ وہ ساری احادیث جو رفع دین کرنے کی ہے نماز کے اندر، وہ ساری منسوخ ہو گئی ہیں اور ان کی ناسخ حدیث آ گئی ہے۔ نسائی شریف کی 1185 اور مسلم شریف کی 968 نمبر حدیث پاک ہے۔ صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے تھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف لائے. ہم نماز پڑھ رہے تھے, حضور نماز نہیں پڑھ رہے تھے, حضور تشریف لائے اور ہم نماز کے اندر رفع دین کر رہے تھے. حضور نے فرمایا نماز کے اندر رفع دین نہ کرو, اسکنوا فی الصلاۃ, بلکہ نماز میں سکون اختیار کرو, نماز کے اندر رفع دین نہ کرو. جب حضور نے فرما دیا نہ کرو تو یہ قولی حدیث ہے, اور جب ایک طرف قولی حدیث ہو دوسری طرف فعلی حدیث ہو تو ترجیح قولی حدیث کو دی جاتی ہے کہ حضور نے خود فرما دیا کہ یہ ناسخ حدیث پاک ہے, اور باقی جو رفع دین کرنے والی ہیں وہ ساری منسوخ احادیث ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارا چیلنج ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ دیا اور ہم بھی دیتے ہیں کہ ایک دنیا میں ایک حدیث پاک چاہے ضعیف ہی کیوں نہ ہو, ایسی کوئی لا نہیں سکتا جس میں یہ ہو کہ حضور نے آخری نماز تک رفع دین کیا, ہمیشہ رفع دین کیا, ہمیشہ کے لفظ کوئی دکھا نہیں سکتا. کہ ہم چونکہ امام اعظم کے مقلد ہیں, تقلید کرتے ہیں, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے امام کتنے بڑے امام ہیں. وہ ساری احادیث کو جمع کر کے نتیجہ نکالتے ہیں اور ہمیں پیش کرتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے کچھ احادیث پیش کروں گا جس میں مختلف طریقہ کار حضور علیہ السلام کے موجود ہیں. تو بخاری شریف حدیث نمبر 828, سیدنا ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی نماز کا طریقہ بیان فرمایا, اور اس میں لفظ یہ ہے کہ جعل یدیہ حذو منکبیہ, حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا. حضور نے اپنے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھایا؟ کندھوں تک اٹھایا. یہ کندھے کہاں پہ ہیں؟ یہ دیکھیں, حضور نے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا, یہاں تک. ایک حدیث پاک. دوسری صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 480 ہے, اور یہی روایت مسلم شریف میں بھی موجود ہے اور نسائی شریف میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شروع کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ کانوں کے برابر ہو گئے. یہ کانوں کے برابر, ایسے کانوں کے برابر ہو گئے. ایک اور حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل میں ہے اور 15666 نمبر حدیث پاک ہے. سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں اپنے ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے کانوں سے تجاوز کر گئے. دونوں ہاتھ تجاوز کر گئے, یہ کیا, یہ تجاوز کر گئے, کانوں سے اوپر چلے گئے. ایک اور حدیث پاک مسند ابی یعلا میں ہے 1692 نمبر حدیث پاک ہے. سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نماز میں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ آپ کے دونوں انگوٹھے کانوں کی لو کے قریب ہو جاتے. یہ دونوں انگوٹھے کانوں کی لو کے قریب ہو جاتے. ایک اور حدیث پاک سنن ابی داؤد میں حدیث پاک ہے کہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے صحابہ کرام کو نماز پڑھتے تو صحابہ کرام کیا کرتے, کہتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو سینے تک اٹھایا کرتے تھے. کہاں تک اٹھاتے تھے؟ سینے تک ہاتھ اٹھایا کرتے تھے. ایک اور حدیث پاک مستدرک علی الصحیحین میں 822 نمبر حدیث پاک ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نماز ادا فرماتے تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ آپ کے دونوں انگوٹھے کانوں کے برابر ہو گئے. برابر ہونے والی حدیث پاک بھی, سینے تک اٹھانے والی حدیث پاک بھی, تجاوز کر جانے والی حدیث پاک بھی, کانوں کے قریب ہونے والی حدیث پاک بھی, یہ ساری حدیث آئیں. اب آپ کیا کریں, میں کیا کروں؟ تو ہمارے سامنے یہ دلائل سامنے آ گئے. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب احادیث کو سامنے رکھا. سینے پر ہاتھ حضور اٹھاتے تو سینے تک اٹھاتے, کندھوں تک اٹھاتے, کانوں کے لوگ قریب کرتے, تجاوز کر جاتے. یہ ساری احادیث سامنے رکھی اور سامنے رکھ کر آپ نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ تم, نتیجہ یہ نکالا کہ کانوں کے قریب ہاتھ کر کے پھر نماز ادا کیا. 5 نمازیں ہیں, حدیثیں میں نے 7 پڑھی ہیں آپ کے سامنے. نمازیں کتنی ہیں؟ 5. اگر آپ کہیں چلو جی ہر نماز میں ایک حدیث پہ عمل ہوگا, تو میں نے 7 احادیث پڑھی ہیں, 7 پہ کیسے عمل ہوگا؟ پھر تو اس طرح ہوگا بھائی 5 تو ایک دن کر لیتے ہیں, 2 اگلے دن کر لیتے ہیں, کبھی ادھر تک اٹھاتے ہیں, کبھی یوں کرتے ہیں, کبھی یوں کرتے ہیں. 7 احادیث آپ کے سامنے پیش کی ہیں. تو دین کا مذاق نہیں ہے, کسی ایک پہ عمل کرنا ہے. الحمدللہ تعالی امام اعظم نے یہ طریقہ کار بتا کے کہ کانوں کے قریب اپنے ہاتھ اٹھانا, یہ انشاءاللہ سب کو شامل ہو جائے گا اور ساری احادیث پر عمل ہو جائے گا.